آج ہم اس لیکچر میں ایرسٹوٹل کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو ایرسٹوٹل نے پولیٹیکل سسٹم ڈیفائن کیا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم اس ایرسٹوٹل پر اس کے پچھلے لیکچرز میں ایرسٹوٹل کی بایوگرافی، ایرسٹوٹل کی مورل فلاسفی اور پولیٹیکل فلاسفی کو کور کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو ان کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ایرسٹوٹل کی پولیٹیکل سسٹم کی طرف۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ایرسٹوٹل کی ایک ہیبٹ تھی کلاسیفیکیشن کی اور ریویو کی، کہ وہ چیزوں کو کلاسیفائی کرتا تھا، ڈیوائڈ کرتا تھا، اور جو پریزنٹ سینیریو ہوتے تھے اس کو ریویو کرتا تھا، اس کو انالائز کرتا تھا۔ تو اسی لحاظ سے پولیٹیکل سسٹم کو بھی ایرسٹوٹل نے 6 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا۔ ایرسٹوٹل نے کہا کہ 6 طرح کے پولیٹیکل سسٹم ہیں، ان کو 2 ٹائپس پہ ایرسٹوٹل نے ڈیوائڈ کیا، ایک ہو رولز اور دوسرا ان ہوز انٹرسٹ، یعنی کہ کون رول کرے گا، 1 پرسن رول کرے گا، فیو پیپل رول کرے گے، یا مینی پیپل، بہت سارے لوگ رول کریں گے۔ اور سیکنڈ، کس کے انٹرسٹ میں رول کیا جائے گا، کیا کامن انٹرسٹ میں رول کیا جائے گا، لوگوں کے انٹرسٹ میں رول کیا جائے گا، یا سیلف انٹرسٹ، اپنے ذاتی انٹرسٹ میں رول کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے پولیٹیکل سسٹم کو 6 کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ یہ آپ اس گراف کی طرف مدد سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس ان ہوز انٹرسٹ، جس کے لحاظ سے رول کیا جائے گا، اور ہو رولز دوسری طرف ہمارے پاس وہ ہیں۔ تو ان میں جو 3 کیٹیگریز ہیں ان کو ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ یہ رائٹ ہیں اور 3 رونگ ہیں، پرورٹڈ رول ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم ان مونارکی۔ یہ کیا ہے، ان کامن انٹرسٹ میں ہے اور سنگل پرسن رول کرے گا تو کیا ہوگا، مونارکی ہوگا۔ تو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ایرسٹوکریسی۔ اس میں کیا ہوگا، کامن انٹرسٹ ہوگا اور چند لوگ، فیو پیپل رول کریں گے۔ اسی طرح نیچے آتا ہے ٹائرنی، جس میں سنگل پرسن رول کرے گا لیکن سیلف انٹرسٹ کے لیے رول کرے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں اولیگارکی، جس میں فیو پیپل رول کریں گے لیکن اپنے انٹرسٹ کے لیے، سیلف انٹرسٹ کے لیے رول کریں گے۔ اور ڈیموکریسی کیا ہے کہ زیادہ لوگ رول کریں گے لیکن سیلف انٹرسٹ کے لیے، اون انٹرسٹ کے لیے رول کریں گے۔ اس کے برعکس ایک پولٹی ہے جس میں کیا ہوگا، زیادہ لوگ رول کریں گے لیکن کس کے لیے رول کریں گے، کامن انٹرسٹ کے لیے رول کریں گے۔ تو یہ ٹوٹل 6 طرح کے سسٹم تھے جس کو ایرسٹوٹل نے کلاسیفائی کیا ہے۔ تو اب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مونارکی ہے، ایرسٹوٹل کہتے ہیں مونارکی ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ کیوں پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ مونارکی میں سنگل بندہ رول کرے گا اور وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے رول کرے گا، وہ کیا ہو، ورچوئس ہونا چاہیے۔ تو ہم ایک ورچوئس پرسن کو فائنڈ نہیں کر سکتے۔ It's very hard to find one completely virtuous person. If there is one, he would be equal to God. وہ کہتے ہیں اگر ایسا بھی بندہ ہوگا تو وہ خدا کے اکول ہوگا، لوگ اس کو گاڈ کنسیڈر کریں گے، لوگ اس کی پوجا کرنی شروع کر دیں گے، اسے اپنا بینیفیشل ماننا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، people don't get chance to participate in politics and exercise their nationality۔ اور لوگوں کے پاس پارٹیسپیٹ کرنے کا، پولیٹکس میں پارٹیسپیشن بھی لوگوں کی ختم ہو جائے گی۔ سیکنڈ نمبر پہ ایرسٹوکریسی ہے، اس کو بھی ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ کیوں، دیکھتے ہیں۔ ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ ایرسٹوکریسی میں چونکہ چند بندوں کا رول ہوگا اور وہ کس کے رول کریں گے، کامن انٹرسٹ کے لیے رول کریں گے، تو جو ورچوئس لوگ ہوں گے، چند لوگ وہ ہوں گے، تو ہمیں ایسے چند لوگ پہلی بات بہت مشکل سے ملیں گے جو کہ ورچوئس ہوں گے، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ Like Plato, Aristotle believed that ruling is an art and it should be performed by those who were expert at it. He feared that power would corrupt this small group of people and they will turn into oligarchy. اور Aristotle کہتے ہیں کہ اگر وہ small group مل گیا جو کہ virtuous لوگ ہوں گے، جو کہ صحیح لوگ ہوں گے، تو جو لوگ ہیں، جو لوگوں کے جو انٹرسٹ ہے وہ ان کو کیا کر دے گا، ان کو اولیگارکی میں ٹرن کر دے گا، ان لوگوں کو کرپٹ کر دے گا۔ تو اس لحاظ سے ایرسٹوکریسی ہے یہ بھی پریکٹیکل نہیں ہے۔ سیم اسی طرح ایرسٹوٹل ٹائرنی، اولیگارکی اور ڈیموکریسی، ان تینوں کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو جو ایرسٹوٹل کے نزدیک جو کون سا سسٹم ہے جو پاسبل ہے، جو پریکٹیکل ہے، جو بیسٹ پاسبل سسٹم ہے، ایرسٹوٹل کیونکہ پریکٹیکل مین تھے اس لیے وہ ہر چیز کو پریکٹیکلی دیکھتے تھے، تو انہیں ایک
ایسا سسٹم چاہیے تھا جو پریکٹیکل تھا. اس پلاٹو کے اپوزٹ کی پراسٹول نے ایک آئیڈیل سسٹم دیا تھا جو کہ فزیبلی پریکٹیکل نہیں تھا, جو کہ اپلیکیبل نہیں تھا, لیکن ایرسٹوٹل ایسا سسٹم چاہتے تھے جو کہ اپلیکیبل. تو ایرسٹوٹل نے کہا کہ جو پولیٹی ہے وہ بیسٹ پریکٹیکل سسٹم ہے. اس میں کیا ہوگا, زیادہ لوگ رول کریں گے کامن انٹرسٹ کے لیے. یہ بیسیکلی کیا ہوگا, مکسچر ہوگا اولیگارکی اور ڈیموکریسی کا. کیونکہ جو اولیگارکی ہے اس میں کیا تھا, جو کم لوگ تھے جو کہ ویلتھی تھے وہ رول کرتے تھے. ڈیموکریسی میں زیادہ لوگ تھے وہ رول کریں گے. تو اس وقت جو دو سسٹم تھے جو ایرسٹوٹل نے آبزرو کیے, جو موسٹ رول کیے جا رہے تھے, وہ اولیگارکی اور ڈیموکریسی تھے. ایک طرف ٹو مچ ویلتھ تھی, ایک طرف ٹو لٹل ویلتھ تھی. تو جو لوگ اولیگارکس تھے, جو اولیگارکی میں تھے لوگ, چونکہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی, تو ان میں فیلنگ آف کنٹیمپٹ تھی, ان میں اپنے یعنی کہ فخر محسوس کرتے تھے اپنے آپ پہ. اس کے برعکس جو ڈیموکریسی میں چونکہ زیادہ لوگ تھے لیکن وہ غریب تھے, ان کے پاس ویلتھ نہیں تھی, تو وہ اینمی فیل کرتے تھے, وہ جیلس فیل کرتے تھے امیروں سے کہ ان کے پاس زیادہ دولت ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایک طرف کیا تھی, کوالٹی تھی, تو ایک طرف کوانٹٹی تھی. یعنی کہ ایک طرف لوگوں کے پاس پیسہ تھا, وہ برتھ تھی, سوشل سٹیٹس تھا, جبکہ دوسری طرف لوگوں کی کوانٹٹی تھی, لوگ نمبر میں زیادہ تھے. تو ان دونوں میں سے ایشور کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی اگر ڈومینیٹ کرے, اگر کسی ایک کی بھی ایک گورنمنٹ ہو, یعنی کہ ایون اولیگارکی آئے یا ڈیموکریسی آئے, تو یہ دونوں ہی اسٹیٹ کے لیے برے ہیں. تو بیسٹ کیا ہے کہ ان دونوں کا جو مکسچر ہے, ان دونوں کے بیلنس میں کوئی ایک سسٹم لایا جائے جو کیا ہے, پولیٹی ہے. یعنی کہ ایک طرف ٹو مچ ویلتھ تھی, ایک طرف ٹو لٹل ویلتھ تھی. ان دونوں کے درمیان کیا ہے, مڈل پوزیشن ہے, نیدر ٹو مچ ناٹ ٹو لٹل. یعنی کہ نہ تو ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہو, نہ ان کے پاس بہت کم دولت ہو, نہ اتنی زیادہ دولت ہو کہ یہ کنٹیمپٹ فیل کریں, یہ فخر محسوس کرے اپنی دولت پہ, اور نہ ہی اتنی کم ہو کہ یہ اینمی فیل کریں, یہ جیلس فیل کریں, انہیں حسد ہو, یہ دولت کی طلب کے لیے جائیں. تو یہ کلاس کیا ہوگی, ایرسٹوٹل نے کو ورچوس کلاس کہا ہے. یعنی کہ جو مڈل کلاس ہے وہ بیسٹ سوٹڈ ٹو رول ہے. تو بیسٹ پولیٹیکل ریجیم میں کیا ہوا, پولیٹی ہے جس میں کیا ہوگا, ہماری مڈل کلاس رول کرے گی, ورچوس کلاس رول کرے گی, کیونکہ انہیں نہ تو بہت زیادہ دولت کی طلب ہوتی ہے اور نہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری نہ کر سکے. تو پولیٹی کیا ہو گیا ہمارے پاس, پولیٹی میں ہمارے پاس پریکٹیکل ریجیم پاسبل. اٹ از مکسڈ ریجیم. مکسڈ ریجیم کس کا ہے, اولیگارکی اور ڈیموکریسی کا, کیونکہ اس وقت دو اولیگارکی اور ڈیموکریسی دونوں ہی اسٹیٹس میں رول کیے جا رہے تھے, دونوں ہی زیادہ دیکھے جا رہے تھے. بیسٹ پارٹ آف بوتھ ریجیم ٹیکن, rule by the middle class. Middle class is the most richest class, so most eligible to rule. تو اب ہم یہ تو ہو گیا ایرسٹوٹل کی کلاسیفیکیشن, اور جو بیسٹ پاسبل سسٹم ایرسٹوٹل نے دے دیا وہ ہے پولیٹی. اب ایرسٹوٹل کا جو آئیڈیا تھا, ایرسٹوٹل نے کنسیپٹ دیا آئیڈیل اسٹیٹ کا. اگرچہ ایرسٹوٹل کے نزدیک آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ, لیکن اس نے ایسی کہا کہ ہم ایک ایسی اسٹیٹ جس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں, اس لحاظ سے ہم آئیڈیل کے نزدیک جا سکتے ہیں. اس میں سے سب سے پہلے کیا ہے, must reflect the good life of individual. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر فرد کی جو گڈ لائف ہے اس کو ریفلیکٹ کریں, گڈ لائف اس کو اچیو کرنے میں مدد کریں. تو انگریڈینٹس آف گڈ لائف کیا ہے, اس کے نزدیک 3 انگریڈینٹس ہیں. ایک ہے ایکسٹرنل گڈ, ایک ہے گڈ آف دی باڈی, اور ایک ہے گڈ آف دی سول. ایکسٹرنل گڈ جو آپ کی مٹیریل چیزیں ہیں, مٹیریلسٹک چیزیں ہیں, وہ گڈ آف دی باڈی جو آپ کی فزیکل اپیرنس ہے وہ, اور گڈ آف دی سول یعنی کہ جو آپ کے جو سول ہے, جو آپ کی مورل ویلیوز ہیں وہ. تو ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ جو ان میں سے سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, جو ٹرولی امپورٹنٹ ہے, وہ گڈ آف دی سول ہے. اور باقی 2 چیزیں ہیں وہ صرف اسی کا مین بننا چاہیے, گڈ آف دی سول کا مین بننا چاہیے, گڈ آف دی سول کو اچیو کرنے میں ہیلپ فل ہونی چاہیے, نہ کہ ان کو اچیو کیا جائے. کہ ایکسٹرنل گڈ اور گڈ آف دی باڈی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے, وہ ہمارا مین گول نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو کہتے ہیں جو آئیڈیل اسٹیٹ ہوگی اس کا سائز کیا ہو, اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپٹیمم سائز ہو, بہت زیادہ بڑا بھی نہ ہو کہ آپ اس کنٹرول نہ ہو سکے, اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہ ہو کہ آپ اس میں جو ہے اپنی پولیٹکس کو اپلائی ہی نہ کر سکے, آپ پولیٹیکل رول ہی نہ کر سکیں اس میں. اس کے بعد جو گڈ اسٹیٹ نیور اگریسو اور امپیریلسٹک, یعنی کہ جو گڈ
اسٹیٹ ہے ریسٹورل کہتے ہیں وہ بہت زیادہ اگریسو نہیں ہونی چاہیے, امپیریلسٹ نہیں ہونی چاہیے, دوسرے پہ اٹیک نہیں کرنے چاہیے, بلکہ اسے پیس اینڈ انٹرنل امپروومنٹ کے ساتھ کنسرن ہونا چاہیے. یعنی کہ اس کے پیس کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنے پیس کے بارے میں سوچیے, اپنی اندرونی امپروومنٹ, اپنی سیلف امپروومنٹ, اپنے اسٹیٹ کی امپروومنٹ کے بارے میں سوچیں, نہ کہ دوسروں کے اسٹیٹ کے ساتھ میں انٹرفیئر کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ صرف پیسفل اور اس کے پاس ملٹری بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈیفینس بھی کرنا چاہیے. اگر وہ کسی پہ اٹیک نہیں کرتے تو کوئی دوسری اسٹیٹ ان پہ اٹیک کر سکتی ہے, تو ان کے پاس سفیشینٹ ملٹری بھی ہونی چاہیے. اور یہ ملٹری صرف ڈیفینس کے لیے ہونی چاہیے, نیبرز کو انوائے کرنے کے لیے نہیں, ان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا جو نیبرنگ اسٹیٹ ہے وہ اسی فیلڈ میں رہے کہ آج اٹیک کر رہے, یہ اٹیک کر رہے ہیں, آپ ان پہ اٹیک کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ان کی فریڈم چھین رہے ہیں. اس کے بعد لوکیشن کیسی ہونی چاہیے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پلاٹو نے کہا تھا کہ جو اسٹیٹ ہے, جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے, وہ سی سے دور ہونی چاہیے تاکہ ہمیں جو نیول فورس ہے, نیول ملٹری ہے, اس کی ضرورت نہ پڑے. لیکن ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ یہ سی کے نزدیک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اسٹیٹ ہیو ایکسس ٹو سی فار نیول اینڈ ٹریڈنگ پرپسز, نیول اور ٹریڈنگ پرپسز کے لیے ہونا چاہیے. نیول فورس ول بی ایڈیکیٹڈ ڈیفینس بس ایکسکلوڈڈ فرام پالیٹکس. نیول فورس ہے وہ کہتا ہے اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو ڈیفینس کر سکے, آپ کے جو سمندری راستے سے آپ کو کوئی اٹیک کرے تو وہ ان کو ڈیفینس کر سکے. اور لیکن ان کے لیے شرط ہے کہ ان کو پالیٹکس سے ایکسکلوڈ کیا جائے, ان کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہ ہو, پالیٹکس سے وہ فری ذمہ ہو, ان کا کام صرف ڈیفینڈ کرنا ہو سی کے اوپر. اور سیکنڈ اس کے بعد آتا ہے کمرشلی, یعنی کہ کمرشلی اسٹیٹ کو کیسے ہونا چاہیے. کمرشلی اسٹیٹ جو ہے جو اپنی نیسیسٹیز ہے ان کو پورا کرنے کے لیے وہ امپورٹ بھی کر سکتی ہے, جس کی ضروریات ہے اس کو امپورٹ کر سکتی ہیں. اور جو چیزیں اس کی ضروریات سے بڑھ رہی ہیں, جو وہ پروڈیوس کر رہی ہے, اگر وہ اس کی ضروریات سے بڑھ رہی ہیں تو ان کو ایکسپورٹ کر سکتی ہے. لیکن اس کو ایک بروکر کی طرح ایکٹ نہیں کرنا چاہیے, یعنی کہ دو اسٹیٹ کے درمیان ایز اے بروکر نہیں کرنا چاہیے کہ ایک طرف سے چیزیں آ رہی ہیں تو دوسری طرف سے بیچ رہی ہیں. نہیں, اس کو صرف سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے, اس کا پروفٹ اینڈ نہیں ہونا چاہیے, اس کو پروفٹ کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, بس سیلف سفیشینٹ ہو, یہ بہت ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ نے کہا کہ 6 سروسز مسٹ بی پرفارمڈ ان آئیڈیل اسٹیٹ. وہ کون سی ہیں؟ ایک ایگریکلچر ہے, دوسرے نمبر پر آرٹس اینڈ کرافٹس ہے, تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ڈیفینس, پھر لینڈ اونرشپ, ریلیجن, اور پھر گورنمنٹ سروسز. اب یہ 6 کیٹیگریز ڈیفائن کی. اس کے بعد ایرسٹوٹل نے جو ہے پیپلز کو بھی 2 ٹائپ میں ڈیفائن کی ہے. ایک سٹیزنز جو کہ بخیرہ سٹیزنز ہیں, اور ایک وہ لوگ جو سٹیزن کو فری کرنے کے لیے, ان کے فری ٹائم کے لیے ان کا جو لیبر ورک کرتے ہیں, جن میں سلیوز وغیرہ بھی آتے ہیں لوگوں کے پاس. تو ایرسٹوٹل نے جو 3 اپنی جو 2 کیٹیگریز ہیں, ایگریکلچر, آرٹس اینڈ کرافٹس, کہا کہ ان میں جو لوگ ہوں گے وہ لو کلاس کے لوگ ہوں گے, سلیوز ہوں گے وہ ان میں کام کریں. اور جبکہ جو ڈیفینس, ریلیجن اور سول سروسز ہیں ان میں ہائی کلاس ہوگی, جو سٹیزنز ہوں گے وہ رول کریں گے. تو ان میں بھی فردر آگے اس نے ڈیوائڈ کیا, جو ڈیفینس ہوگا اس میں جو یوتھ ہوگی, جو ینگ ہوگی وہ ڈیفینس میں جائیں گے, جو مڈل ایج کے لوگ ہوں گے وہ سول سروسز میں جائیں گے, وہ گورنمنٹ سروسز میں جائیں گے, وہ پولیٹکس میں جائیں گے. اور جو اولڈ ایج ہو گئے, جو بوڑھے ہوں گے, وہ کیا کریں گے, وہ ریلیجیس ایکٹیویٹیز کریں گے, وہ ریلیجن میں جائیں گے. اس کے بعد لینڈ اونرشپ. لینڈ اونرشپ, پلاٹو نے تو لینڈ کو جو تھا وہ ختم کر دیا تھا کہ پراپرٹی اون نہیں کر سکتا جو آپ کی جو اپر کلاس ہے, جو آپ کے رولر ہیں, اور جو آپ کی وارrior کلاس ہے, جو آپ کی ڈیفینس کلاس ہے, اور پراپرٹی اون نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, ریپبلک میں پلاٹو نے یہی لکھا تھا. لیکن ایرسٹوٹل نے بالکل اس کے اپوزٹ کیا. ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ لینڈ ضروری ہے, پراپرٹی ہونی چاہیے لوگوں کے پاس, اس کو شیئرڈ بائی آل سٹیزن, سب کے پاس ہونا چاہیے. اس میں سے کچھ لینڈ ہے وہ کمیونلی اونڈ ہو اور کامن ٹیبلز اینڈ ورشپ انسٹیٹیوشن, اور باقی کچھ لینڈ ہے اس کو پرائیویٹلی اون کیا جائے. کہتے ہیں اس کے بھی ایکولی ڈسٹریبیوشن ہو, کہتے ہیں ہر ایک کے پاس 2 پلاٹس ہونے چاہیے, 1 نیئر سٹی اینڈ 1 ان دا فرنٹیئر ایریا. ایک سٹی کے پاس ہو اور ایک جہاں پہ آپ کی فورسز ہیں, جہاں پہ وار کا خطرہ ہے, ادھر ہونا چاہیے. ادھر اس لیے ہونا چاہیے تاکہ جب وار ہو تو وار کے زون میں ہر ایک کا اپنا رسک ہو, ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہو, ہر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, ہر کوئی ڈیفینس کی خاطر سوچے. اس کے بعد آتے ہیں بیسٹ اسٹیٹ اچیوز
जो गुडनेस अचीव करता है सिटीजन से। तो इसको करने के एरिस्टोटल कहते हैं कि 3 मेथड है, 3 मीन्स है। एक है नेचुरल इंडोवमेंट, यानी कि जो नेचुरल, जो पैदाइशी तौर पर किसी के पास जो स्किल्स है, जो कैपेसिटीज है, वो नेचुरली है, वो आप डाल नहीं सकते। सेकंड नंबर पे आते हैं प्रॉपर हैबिट्स, और थर्ड है रेशनल प्रिंसिपल, यानी कि कैपेसिटी से रीजन। सेकंड और थर्ड नंबर पे है ये जो मीन्स है, इसमें कहते हैं कि इनको हम एजुकेशन के जरिए डेवलप कर सकते हैं, ये एजुकेशन से कंट्रोल हो सकती है। तो इसलिए फिर एजुकेशन सिस्टम भी डिफाइन किया। अब जो अरिस्टोटल का एजुकेशन सिस्टम का वो कॉमन टू ऑल था, पब्लिक था, पब्लिकली ओन था, प्राइवेटली ओन नहीं था। जबकि प्लाटो का जो था वो सबके लिए नहीं था, वो स्पेसिफिक था, पब्लिकली नहीं था, प्राइवेटली ओन था। जबकि अरिस्टोटल ने कहा कि ये कॉमनली ओन होगा, सबके लिए होगा। उसमें 2 डिस्टिंक्शन थी, 2 डिस्टिंग्विशन, 2 तरह से डिस्टिंग्विश किया उसने। एक था पहले सोल, यानी कि सोल में ये देखा जाए कि कौन से रीजनिंग है और कौन से ओबेइंग है, यानी कि कौन किस में रीजनिंग कैपेसिटी है और किस में ओबेइंग की कैपेसिटी है। और सेकंड पे लाइफ की डिस्टिंक्शन, लाइफ में देखा जाए कि वर्ल्ड लाइफ कौन सा है और पीसफुल कौन सा है, कौन सा फॉर पढ़ने के काबिल है और कौन सा नहीं है। लेकिन साथ में अरिस्टोटल ये कहता है कि इनको बहुत ज्यादा हद तक अप्लाई ना किया जाए, एक्सट्रीम ना किया जाए, कि आपको जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, आपकी स्टेट की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए, आपकी स्टेट इंस्टेबिलिटी की कंडीशन में आ जाए। तो इसके बाद आते हैं हम जो फैमिली के बारे में कहते हैं। जब प्लाटो ने फैमिली को अबॉलिश किया था, तो फिर अरिस्टोटल कहते हैं कि फैमिली जरूरी है, क्योंकि अगर फैमिली होगी तो लोग जो होंगे वो स्टेट के इंटरेस्ट में बेटर काम कर सकेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि फैमिली बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होनी चाहिए, ये नॉट टू मच लार्ज, ना ही बहुत ज्यादा छोटी भी होनी चाहिए, ये भी अरिस्टोटल ने कहा है। और उसके बाद क्या है कि जो मैरिज की एज है वो मेल के लिए 37 इयर्स है, जबकि फीमेल के लिए 18 इयर्स है। ये बेस्ट एज है मैरिज के लिए। इससे पहले ऑफस्प्रिंग नहीं होने चाहिए, इस एज से पहले जो बच्चे हैं वो पैदा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जब आपके इन्फेंट्स हैं, जो आपके न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्राइमरी ट्रेनिंग की क्या होगी? फिजिकल ट्रेनिंग होगी, सबसे पहले फिजिकल ट्रेनिंग होगी, उनकी फिजिक डेवलपमेंट होगी। उसके बाद उनका प्रॉपर कोर्स स्टडी होगा, जिसमें उनकी रीडिंग होगी, राइटिंग होगी, ड्राइंग होगी और म्यूजिक होगी। तो ये था अरिस्टोटल। इसके साथ इंग्लिश को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए